یہ جو سعودی ہیں، سعودی، ان کی اصل حکومت تھی عیینہ، ایک چھوٹی سی بستی تھی وہاں، جو سعود تھے، جو سعود جس سے یہ آل سعود ہیں، یہ بنو عنزہ ہیں، عنزہ قدیم قبیلہ ہے۔ پھر وہ ترکوں سے بغاوت ہوئی، پھر وہ جلا وطن کر دیے گئے۔ تو 1902 میں عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی حکومت کو واپس لیا اور ریاض فتح کیا 40 آدمیوں کے ساتھ۔ 1924 میں مکہ فتح کیا، 1925 میں مدینہ فتح کیا۔ جب مدینہ فتح ہوا تو انہوں نے، آپ نے دیکھا، انہوں نے سارے نشانات توڑ توڑ دیے، تو انہوں نے کہا یہ گنبد بھی توڑ دو، اور دلائل کے لحاظ سے کوئی جواز نہیں، قبر نبی کی ہو یا ولی کی ہو، گنبد تو ٹھیک نہیں ہے، کہ گنبد توڑ دو۔ جب گنبد کے توڑنے کا حکم دیا تو شور مچا دنیا میں۔ تو عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھا۔ 1925 میں اس نے یہ فتح کیا، 1932 میں اس نے سارا عرب متحد کر کے المملکۃ العربیۃ السعودیہ قرار دیا، اور اس وقت حرم میں 4 مسلح تھے، وہ سب ختم کر کے 1932 میں سب کو ایک امام پہ جمع کیا اور سارے مسلح ختم کیے، اور 1936 میں تیل کی تلاش ہوئی، اور 1939 میں یہاں سے تیل نکلنا شروع ہوا۔ تو ایک بوڑھے سعودی نے مجھے بتایا کہ بادشاہ جب آتا تھا نا حرم میں، تو وہ بیٹھ کر نا بیت اللہ کے ساتھ نہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا تھا، اور تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، اور یوں کر کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا، یہ حجر اسود کے پاس ایسے روتا رہتا تھا۔ کہنے لگے میں نے ایک دن اپنے حرم کے امام سے پوچھا کہ یہ روتا کیوں ہے؟ نہیں، حرم میں قرآن پڑھاتے تھے، امام نہیں، استاد تھے وہاں، یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے چلو ہم دونوں مل کے پوچھ لیتے ہیں۔ تو علماء کا بڑا قدردان تھا، جب وہ آئے تو اس نے ان کا استقبال کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سارے عرب کو چوری ڈاکے سے پاک کر دیا ہے، اب ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اس پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے روتا ہوں، یا اللہ اب روٹی کہاں سے کھلاؤں، کچھ سبب نہیں میرے پاس ان کو کھلانے کا۔ تو 1939 میں اللہ نے تیل نکالا، چل سارے انہوں کھوا۔ تو اس نے نا پھر علماء عالم کو مناظرے کے لیے بلایا، تو مدینہ میں مناظرہ ہوا علماء عرب اور علماء عجم کا۔ تو علماء عجم کی طرف سے ترجمان تھے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، تو مولانا شبیر احمد صاحب نے جو حدیث پیش کی، میں اس پہ حیران ہوں کہ اللہ نے پچھلی صدی میں کیسے لوگ بر صغیر میں پیدا کیے جن کی فطانت اور فہم کو شاید ہی پوری دنیا میں کوئی پہنچ سکا۔ تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی، لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر لنقضت الکعبہ۔ عائشہ تیری قوم نئی نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی نا تو میں یہ کعبہ توڑ دیتا اور میں ابراہیمی بنیادوں پہ بناتا، اور اس کا فرش نیچے لے جاتا، اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہیں یہ بگڑ نہ جائے۔ یہ حدیث بنیاد بنا کر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی، تو علماء عرب کے سر جھکے ہوئے تھے، اور عبدالعزیز کہتا تھا عجیب الہندی، اب ہندی کو جواب دو، تو آگے خاموشی تھی۔ تو اس پر یہ ابھی تک